کہ جب کوئی بچی پیدا ہوتی تو گویا کہ بہت بڑی بدشگونی ہو گئی. کیا ہوا تمہارے گھر میں؟ مارے شرم کے سر نیچے کر لیتا اور جواب دیتا لڑکی پیدا ہوئی. لڑکی کا پیدا ہونا زمانے جاہلیت میں بہت بڑا پاپ تھا. اس لڑکی کو 4 سال تک پالا جاتا، کھلایا جاتا، پلایا جاتا، بڑا کیا جاتا، اور جب لڑکی 4 سال کی ہو جاتی تو اس کے بعد اس لڑکی کو لے کر جایا جاتا. ماں سے کہا جاتا، بیوی سے کہ نہلاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ. جیسے آج کل بھی ہندوستان کی عدالتوں میں یہ رواج ہے کہ جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی سے پہلے اس سے کہا جاتا ہے نہا لو اور نیا کپڑا اس کو دیا جاتا ہے. ایسی عرب کے اندر لڑکیوں کو نیا کپڑا پہنایا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کا باپ کہتا تھا چلو بیٹے میلے میں چلیں. اس 4 سال کی بچی کو لے جایا جاتا اور جنگل میں لے جاتا میلے کے بہانے. وہاں زمین میں گڑھا پہلے سے خدا ہوتا. کہتا باپ بیٹی اس زمین کے گڈھے میں جھانک کر دیکھو تمہیں تمہاری امی نظر آئیں گی. وہ بچی اپنی امی کو دیکھنے کے چکر میں جیسے گڈھے میں جھانکتی پیچھے سے اس کا باپ اس کو دھکا دیتا. پھر زمین پر پڑی ہوئی مٹی اس کے اوپر پاٹنے لگتا، ڈالنے لگتا. وہ معصوم بیچاری چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ہاتھوں سے اس مٹی کو دور کرتی اور کہتی ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میلہ دکھانے لائے تھے. میرے بھائیوں غور کرو، جب تک اس لڑکی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی تھی، مر نہیں جاتی تھی، وہ لڑکی کا باپ اسی قبر پر بیٹھا رہتا تھا اور جب یقین کر لیتا تھا کہ مر گئی ہوگی تب وہ قبر چھوڑ کر آتا تھا اور اپنے گھر نہیں جاتا تھا، محلے میں، گاؤں میں، قبیلے میں جاتا تھا، وہاں جشن مناتا تھا اور شراب کی بوتلیں رکھی ہوتی تھی، اس کو پیا جاتا تھا اور جشن منایا جاتا تھا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو درگور کر دیا. یہ عرب کے حالات تھے. عورتیں خانے کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر طواف کرتی تھی. الرحیق المختوم پڑھیے میرے بھائیوں، عورتیں خانے کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی. ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ہوتا تھا، بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر. ان کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی. جب طواف کرتی تھی خانے کعبہ کا تو بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر، ان کو کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی. اللہ نے جب اسلام نازل کیا تو اللہ نے اس بری رسم کو ختم کرتے ہوئے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر اللہ کے گھر کے پاس مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کر لیا کرو. عرب کے اندر عورتوں کو خانے کعبہ کا طواف ننگا کرنے کی اجازت تھی، کپڑا پہن کر طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ حالات تھے عرب کے. اتنی جہالت. آپ نے ان تمام خرافاتوں کو ختم کیا، آپ نے ان تمام چیزوں کو مٹایا، گناہوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی عزت فرمائی، جوئے کو ختم کیا، شراب کی حرمت کا اعلان کروایا. میرے بھائیوں آپس میں لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، ایک کر دیا. جو لوگ ایک دوسرے کی جانیں لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، وہ لوگ میرے بھائیوں ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے لگے. یہ عرب کے اندر یہ حالات تھے اور اکیلے بدل دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ چیلنج ہم آج اپنی سوسائٹی سے، اپنے سماج سے جہیز کی ایک لعنت ختم نہیں کرا سکے. میری سب سے پہلی تقریر 1998 میں ہوئی تھی کلیا چک کے علاقے میں، معظم پور میں، بنگال میں. سب سے پہلے میں کلیا چک میں آیا تھا معظم پور 98 میں. اور آج 2025 چل رہا ہے. 25 سال یہ اور 2 سال وہ، 27 سال میں اگر مجھ سے پوچھو کہ جرجی صاحب چینجنگ کتنی آئی ہے، 100 میں کتنا نمبر دو گے تو میں 0 نمبر دوں گا.
پہلے جہیز میں سائیکل چلتی تھی، آج موٹر سائیکل چلتی ہے۔ پہلے جہیز میں 10,000 روپیہ مانگا جاتا تھا، آج 5 لاکھ اور 6 لاکھ اور 10 لاکھ مانگا جا رہا ہے۔ 26 سال 27 سال پہلے آپ جہاں کھڑے تھے، 27 سال کے بعد بھی آپ وہیں کھڑے ہوئے ہو۔ نہ اس وقت کوئی چینجنگ آئی نہ اس وقت، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ جلسوں کا کوئی فرق نہیں پڑا، زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت فرق پڑا، وہ اتنا پڑا کہ 100 تعزیے نکلتے تھے، اب 30-35 رہ گئے۔ 150-200 ہوئے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ بڑھ گئے، تعزیوں میں کمی آئی، کچھ خرافاتوں میں کمی آئی، لیکن محمد رسول اللہ اکیلے کتنا چیلنج، جوا ایک طرف، شراب ایک طرف، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا ایک طرف، عورتوں کو ننگا خانے کعبہ کا طواف ایک طرف، بے پردگی ایک طرف، زناکاری ایک طرف، اجاری مکاری ایک طرف، سب کچھ ایک طرف، خون خرابہ قتل و غارت گری ایک طرف، اکیلے محمد رسول اللہ نے چینج کر دیا۔ ایک ہمارے یہاں کے حالات دیکھ لو، ایسے انقلاب لایا جاتا ہے، ایسے ساتھ دینے والے۔ ایک ہمارے یہاں کے حالات پر نظر ڈالیے آپ، بہار والوں سے کچھ امید تھی کہ اچھا رزلٹ دیں گے، ان بے غیرتوں نے سب چوپٹ کر کے رکھ دیا۔ بڑی امید تھی، آپ یہ رات کے 12 بج گئے ہیں، آپ یہاں کتنے سکون سے میدان میں جلسہ سن رہے ہیں نا۔ مولانا جرجی صاحب اتر پردیش میں اپنی ہی مسجد میں، اٹاوا کی سرزمین پر، اپنی شاہی جامع مسجد میں، جس مسجد کا میں خود سیکریٹری ہوں، اس مسجد کے اندر بھی میرے بھائیوں عشاء کے بعد ہم کوئی پروگرام نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں کے حالات دیکھیے آپ، اور اگر پرمیشن لینی لی تو آپ کو مائک صرف مسجد کے اندر بلوانا ہوگا، مسجد کے باہر اس کی آواز نہیں جانی چاہیے، اور وہ بھی مائک 10 بجے تک بند ہو جانا چاہیے۔ باراتوں میں آتش بازیاں رات کے 2 بجے تک چھوٹیں گی، کوئی فرق نہیں، دیوالی پہ پوری رات پٹاخے پھوٹیں گے، کوئی فرق نہیں، لیکن آپ کو مائک سے آزان دینے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر، نہیں تو تمہاری مسجد پر بھی بلڈوزر چل جائے گا۔ مدرسوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں آج ہمارے ہاں اتر پردیش کے اندر۔ آپ کے یہاں پر بھی اس بنگال کو یو پی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اس کو ہلکے میں لیں یا جیسے بھی لیں، آپ کو ہلکے میں مت لیجیے اس بات کو۔ یہی وہ گورنمنٹ، وہ وہاں کی بات کر رہا ہوں دلی والی، یہی وہ گورنمنٹ ہے جو ایک طرف ہماری بابری مسجد کو شہید کرتی ہے، اور یہی وہ گورنمنٹ ہے جو حکومت میں آنے کے لیے، سرکار میں آنے کے لیے، بنگال کی ستا کو پانے کے لیے یہاں بابری مسجد بنواتی ہے، اور جب سرکار آئے گی تو اسی بابری مسجد کو توڑائے گی بھی۔ یہ کھنونا اور گندا کھیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اچھا ضرورت کیا ہے بابری نام رکھنے کی؟ مسجد بنائیے آپ، بابری کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیے آپ۔ اچھا میں مشورہ دیتا ہوں ہمایوں صاحب کو، اس مسجد کا نام رکھ دیجئے مسجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محمد رسول اللہ سے کوئی بڑی شخصیت ہے؟ کیا نبی سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ چلو اس مسجد کا نام رکھیے مسجد محمدی، ابھی چھاتی پھٹ جائے گی، ابھی دیکھ لیجئے کتنی محبت ہے اس کو اللہ کے رسول سے بھی پتا چل جائے گا۔ نہیں رکھے گا، کیوں نہیں رکھے گا؟ کیونکہ اس کا مقصد حل نہیں ہوگا، وہ اس مقصد پہ کامیاب نہیں ہو پائے گا جو مقصد لے کر اس کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کے یہاں پر ہمیں کیا مطلب ہے میرے بھائیو، ہم تو یو پی میں بھگت رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بنگال والے بھی بھگتیں۔ یہاں جو مدارس چل رہے ہیں نا، آپ جو چین و سکون کے ساتھ ہو، 6 مہینے رہ کے آ جائیے ہمارے اتر پردیش میں۔ اگر آپ کو اپنی ماں کا 6ویں دن کا دودھ یاد نہ آ جائے تو آپ کو میرا نام کاٹ دیجئے گا جرجی۔ یہ حالات ہیں۔ ایک مولانا ہے نا بریلی کے، دیکھا نہیں آپ نے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو آئی لو محمد کا پرچم لے کے اٹھیں گے کریں گے۔ آج ان کے گھر مکان
جائیداد زمین ان کے رشتہ داروں کے. دیکھ لیجیے توقیر رضا صاحب کا کیا حال ہو گیا ہے. ایک قداور نیتا اعظم خان صاحب کا کیا حال ہو رہا ہے. بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ آج کیا سلوک کیا جا رہا ہے. لفظ مسلم سے کتنی گھرنا اور نفرت ہو رہی ہے. آپ دیکھیے ہر منگل کو بھنڈارے چلتے ہیں, کاوڑیاں اپنے شوق سے نکلتے ہیں, ڈیرے ڈالے جاتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک منگل کے دن بھنڈارے چلتے ہیں, کھانا کھلایا جاتا ہے, راستے جام ہوتے ہیں. لیکن آپ کو جمعے کے دن 10 منٹ کے لیے سڑک پہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. آپ بنگال کو بھی وہی بنانا چاہتے ہو. اس کو سوچئے. اللہ کے رسول تو وہ تھے جو امن کے لیے, کافروں نے کہا اس سال حج نہیں, عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, اگلے سال آئیے, ٹھیک ہے. 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رہنے دیں گے. آپ نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے. تلوار لے کر آئیے گا لیکن تلوار کو میان میں رکھنا پڑے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میرا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر مدینے جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. آپ نے کہا کر دیں گے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے مت کر. دیکھ رہے ہیں سمجھوتا, امن پیدا کرنے کے لیے, شانتی کو قائم کرنے کے لیے. حضرت عمر نے تو کہا بھی تھا, جیسے آج ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں ارے ہم لوگ کیا زندگی بھر یہی کام کرتے رہے, ہم لوگ کیا زندگی بھر دریا بچھاتے رہے, ہم لوگ کیا زندگی بھر جھاڑو پوچھا کرتے رہے. حضرت عمر نے بھی یہ کہا تھا اللہ کے رسول کیا ہم کمزور ہیں, اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم سچے نہیں ہیں, اے اللہ کے نبی اجازت دیجیے ہم لڑیں گے. ہم یا تو ماریں گے یا مریں گے. اگر ماریں گے تو ان کو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا, اور اگر ہم مر گئے قتل ہو گئے تو ہم تو جنت میں جائیں گے. دونوں طرف سے ہمارا فائدہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, پہلے اپنی زندگی تو بچاؤ. ارے تم عہدے تو تب تمہیں ملیں گے, چیف منسٹر اور چیف منسٹر وائس چیف, یہ تو تب کی بات ہے جب تم زندہ رہو گے. پہلے زندہ تو رہو. تم زندہ ہو کہاں؟ پورے ہندوستان میں بتاؤ کہاں مسلمان زندہ ہے, کس جگہ, کہاں مسلمان کو آپ سب جگہ دیکھو وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہے. اتنی توہین, اتنی ذلت, اتنی رسوائی کبھی کائنات میں کسی دور میں ہوئی ہو تو بتاؤ جتنا آج کے دور میں مسلمان کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھ لیجیے نماز ہو رہی ہے باہر اور نمازی کو پولیس والا لات مار رہا ہے. لات دیکھیے کیا عزت ہے ہماری اور آپ کی, کیا عزت ہے, کہاں ہے ہماری عزت. یہ تو وینٹیلیٹر پہ لیٹی ہوئی قوم ہے, جرجیز تو ICU پہ لیٹی ہوئی قوم کو سمجھوتا سنا رہا ہے. یہ تو قبرستان میں پہنچی ہوئی قوم ہے. اور یہاں پر بھی ہم جھگڑ رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہا ہے, اٹھائی اور اینٹوں پہ سر پہ لاد کے لے جا رہے ہو. بے غیرتو, ابھی تم یہاں ہو نا بنگال میں, اس لیے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ذرا آ کر دکھاؤ, اتنی ہمت ہے تو ہمارے اتر پردیش کے اندر بھی ایک نئی مسجد بنا کر دکھا دو. آپ نئی مسجد ایک بھی, ارے مسجد بناؤ. آپ کی گورنمنٹ کب منع کر رہی ہے آپ کو مسجد بنانے کے لیے, لیکن ضروری ہے بابری نام رکھو گے آپ اس کا نام رکھ دیجئے مسجد محمدی, مسجد ابو بکر صدیق, مسجد عمر ابن خطاب, مسجد عثمان غنی, مسجد علی المرتضیٰ, نام رکھیے. کون منع کر رہا؟ صحابہ کرام سے بھی زیادہ کوئی مبارک ہستی ہے جن کے نام پر آپ اپنی مسجد کا نام نہیں رکھ سکتے. میرے بھائیوں, حکمت اور دانائی, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نبوت ملی تو آپ بڑے پریشان ہونے لگے, بہت پریشان ہونے لگے کہ یہ کیا ہے. کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار ہیرا میں پہنچے اور رات میں آئے, قرآن کی چند آیتوں کو لے کر جب اترے آئے تو غار ہیرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. کہا اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے, جبرائیل نے پکڑا اور زور سے دبایا اور دبانے کے بعد کہا, پھر چھوڑ دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنی زور سے دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے. اس کے بعد چھوڑا. بخاری کتاب بدء الوحی کے الفاظ ہیں. دوبارہ جبرائیل نے کہا اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. میں نے دوبارہ وہی جواب دیا ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. جبرائیل نے مجھے دوبارہ پکڑا, دوبارہ سینے سے دبا کر کس کے زور سے دبایا, پھر چھوڑ دیا. اتنی زور سے دبایا کہ لگا میری جان چلی جائے گی.
پھر چھوڑ دیا، کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے تیسری بار اتنی ہی سختی سے، اتنی ہارڈلی مجھے دبایا، اور دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا، اور پھر کہا اقرا، اے محمد پڑھو۔ میں نے کہا ماذا اقرا، میں کیا پڑھوں؟ تم بار بار کہتے ہو پڑھو پڑھو پڑھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا، اب تم ہی بتاؤ میں کیا پڑھوں؟ اس وقت جبرائیل نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلے قرآن کی یہ چند آیتیں نازل ہوئی، 5۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے تعلیم بھی دی جا رہی ہے تو رب کی معرفت کی، اللہ کے پہچاننے کی، اس رب کے نام سے پیدا کرو جس نے پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کا کھوکھلا بھی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آتا، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں اور یہ کائنات کی ساری چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ جائیں گی، بغیر کسی بنانے والے کے کیسے پیدا ہو جائیں گی؟ اس لیے یہ سب جانتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، علق نطفے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھلایا، قلم کے ذریعے علم سکھلایا، قلم کے ذریعے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اس رب کے نام سے پڑھو۔ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد آپ ڈر گئے، یہ اچانک کون آیا میرے پاس؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ کون آدمی تھا میرے پاس جو آیا اور غار ہرا میں آ کر مجھ سے بار بار کہہ رہا پڑھو، اور پھر وہ دباتا ہے اور چھوڑتا ہے؟ آپ غار ہرا چھوڑ کر چلے آئے، سیدھے اپنے گھر کی طرف بھاگے، دروازے کو دستک دی، بخاری کتاب الفضل وحی کے الفاظ، خدیجہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے بستر پہ گئے، اور حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھی، اپنی بیوی سے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے کوئی کمبل اڑا دو، میرے جسم پر کوئی کپڑا ڈال دو۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے مار نہ ڈالے۔ حضرت خدیجہ چادر اڑا دیتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو اوڑھ کر لیٹے رہتے ہیں، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ جو ڈر، جو خوف اللہ کے نبی کو تھا جب وہ ختم ہو گیا، اور آپ اس ڈر سے اپنے آپ کو چھٹکارا جب پا لیتے ہیں، تو حضرت خدیجہ بیٹھتی ہیں آپ کے پاس اور کہتی ہیں کہ آپ بتاؤ کیا ہوا؟ پورا واقعہ بتایا۔ اے خدیجہ، آج جبرائیل کوئی شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا پڑھو، میں نے کہا پڑھنا نہیں جانتا، پورا واقعہ بتایا، اس نے مجھے اتنی زور سے دبایا کہ مجھے ڈر لگا کہ میری جان نہ چلی جائے، مجھے ڈر لگتا ہے آج، اے خدیجہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں میرے پیارے شوہر، میرے سرتاج، آپ مت گھبرائیے، آپ کوئی برے انسان تھوڑی ہیں، کوئی آپ کا دشمن تھوڑی ہے، کوئی آپ کو قتل کیسے کر سکتا ہے، کوئی آپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یہ خوبیاں بیان کی حضرت خدیجہ نے، آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ انک لتصل الرحم،
آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ آپ تو بوجھ سے دبے ہوئے انسان کا بوجھ اپنے کمر پر اور اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا آپ اس کے لیے محنت مزدوری کر کے کما کر لاتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں، آپ اس کو کما کر دیتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ آپ کے دروازے سے کوئی مہمان خالی پیٹ نہیں جاتا ہے، آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن اس کو کھانا کھلاتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور آپ کو راہ گلگشتہ کو راستہ بتاتے ہیں، بھٹکے ہوئے راہ والے کو سیدھی راہ پر لاتے ہیں۔ آپ کیسے مر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ آپ کا کوئی دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں۔ اس حادثے کے بعد آپ ڈر گئے اور برابر آپ یہ بوجھ آپ کو کھائے جا رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کون تھا جو میرے ساتھ آیا؟ اور دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر چلا گیا، ختم ہو گیا، اور جب جبرائیل بار بار آنے لگے تو اس طرف اللہ نے اشارہ کیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ کیا اللہ نے تمہارے اوپر جو بوجھ تھا غموں کا، جو ٹینشن تھی تمہیں، اس ٹینشن سے دور نہیں کر دیا، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ جو ٹینشن تمہاری کمر توڑے ڈال رہی تھی، تمہاری پیٹھ توڑے ڈال رہی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اتنا لیا جاتا ہے، یہ ذکر اتنا ذکر کیا جاتا ہے کہ انسانیت میں، کائنات میں، مخلوقات کے اندر اتنا کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ تخیل کی شاہراہ پر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو کر سوچئے اتنا نام کس کا لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ میں مانتا ہوں رام چندر جی کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں، میں مانتا ہوں جیسس کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، میں مانتا ہوں بہت سے مہان پرشوں کو یاد کیا جاتا ہے، سکھ لوگ گرو نانک کو یاد کرتے ہیں، جینی بھائی مہاویر جی کو یاد کرتے ہیں، گوتم بدھ کے ماننے والے گوتم بدھ کو یاد کرتے ہیں، کرسچن جیسس کو عیسیٰ کو یاد کرتے ہیں، یہودی موسیس کو موسیٰ کو یاد کرتے ہیں، لیکن سوچئے سب سے زیادہ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ آپ کو وہ ہستی ملے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا انتظام کر دیا اللہ نے، سب سے زیادہ نبی کا نام لیا جائے گا۔ آپ صبح اٹھیے، آنکھ کھلے گی، آنکھ کھلنے کے بعد جب آپ فجر کی نماز کی تیاری کریں گے تو مسجد پہ آپ کو اذان سنائی دے گی، اور اذان میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو اللہ کے نام کے بعد محمد رسول اللہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلے اللہ کی کبریائی، پھر اللہ کی وحدانیت، کبریائی اور وحدانیت کے بعد سب سے اس کے بعد جو نام لیا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ کا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اور یہ اذان قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی، محمد الرسول اللہ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا۔ یہ ہے آپ اندازہ لگائیے کتنا ذکر کو بلند کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے میں نے مسلم کی وہ حدیث پڑھی تھی آپ کے سامنے، بچوں اٹھا بیٹھی مت کرو، یا تو جاؤ یا بیٹھو۔ کیا کہا تھا حضرت جبیر ابن مطعم نے؟ وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے چند نام ہیں، میرے چند نام ہیں،
ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے. نام کی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا ایک نام کیا ہے؟ محمد. میرا ایک اور نام ہے انا احمد، میرا ایک دوسرا نام احمد ہے. میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. وَأَنَا الْمَاحِي، میرا ایک نام ہے ماہی، گناہوں کو مٹانے والا. میرا ایک نام ماہی بھی ہے، مٹانے والا. اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، گناہ کے کاموں کو مٹائے گا، تو میرا ایک نام ماہی بھی ہے. وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام ہے حاشر، جمع کرنے والا. حاشر اکٹھا کرنے والا، لوگوں کو جوڑنے والا. قیامت کے دن یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میرے پیروں کے پاس جمع کر دے گا، اکٹھا کر دے گا. جب ساری دنیا پریشان ہوگی اور ہر نبی کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ میری سفارش کرو، سارے نبی منع کر دیں گے، تب سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کیجئے. تو سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم و تلے جمع ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں حاشر بھی ہوں، قیامت کے دن سب لوگ میرے پاس جمع ہوں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میرا ایک نام عاقب ہے. عاقب کا معنی ہوتا بعد میں آنے والا. وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سب سے بعد میں آیا ہوں اور میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس حدیث کے اندر 5 نام بتائے گئے ہیں اللہ کے نبی کے. انا محمد، پہلا نام محمد. محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ، بہت زیادہ نام لیا گیا ہو، تعریف کی گئی ہو. حمد یحمد، تحمید کے معنی تعریف کرنا، اور محمد آبجیکٹو ہے، اس میں مفعول ہے جس کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی تعریف مخلوقات میں نہیں کی گئی ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اذان سے شروع ہوتا ہے اور پھر نام. اذان کہاں ختم ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر اذان ختم. اذان تو ختم ہو گئی اللہ کے نام پر، لیکن اذان کے بعد کی دعا میں آپ کو نبی کا نام لینا پڑے گا. اذان کے بعد کی دعا پڑھیے، اس میں نبی کا نام آئے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہی دعا ہے اذان کے بعد کی، جس میں آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، محمد رسول اللہ کا نام. اذان میں نبی کا نام، اذان کے بعد کی دعا میں نبی کا نام. چلیے نماز پڑھنے کے لیے کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے نا. وضو بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وضو بنانے کے لیے بیٹھے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ. بس صرف اتنا ہی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. حدیث میں جتنا آیا اتنا ہی لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا نام لو، تو اللہ کا نام آ گیا، بسم اللہ، اللہ کا نام آ گیا. الرحمن الرحیم ثابت نہیں ہے. اب کوئی کہہ دے کہ اگر ہم پڑھ لیں تو حرج کیا ہے، تو آپ اپنی عقل کو مت دوڑائیے. اسلام آپ کی عقل پہ نہیں چلے گا. اچھا جانور ذبح کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دونوں جائز ہیں. یہاں صرف بسم اللہ کہتے ہو نا. اگر یہاں کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، میں پوچھتا ہوں حرج کیا ہے؟ آپ جیسے وضو میں کہہ رہے ہو کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پوری دعا پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ ارے مولانا ہم زیادہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، کم تھوڑی پڑھ رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں قربانی کرتے وقت میں پورا ہی پڑھ لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں صاحب اللہ کے نبی نے تو یہی دعا بتائی ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نے یہی دعا بتائی ہے وضو کی، بسم اللہ. بس اللہ کا نام لیجیے. کھانا کھائیے تو بسم اللہ پہلی دعا، بسم اللہ. دوسری
بسم اللہ وعلا برکت اللہ. یہ دعا پڑھی آپ. ادھر بھی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا بیٹھ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کھانا شروع کیا. یہاں پر بھی الرحمن الرحیم، یا رحم کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کھا رہے ہیں اللہ کا نام لے کر کھائیے، یا تو صرف کہیے بسم اللہ یا کہیے بسم اللہ وعلا برکت اللہ. یہ دعا ہے. بھول گئے بسم اللہ کہنا اور کھانا شروع کر دیا. اب یاد آیا بیچ میں کہ ہم بسم اللہ کہنا بھول گئے، تب آپ کہہ دیجئے بسم اللہ اولہ وآخرہ. ثابت ہے صحیح حدیث سے. اب آپ پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ادھر بھی یہی ہے بسم اللہ اولہ وآخرہ. تو یہ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کی عقل میں نہ آ رہی ہو بات، تو صرف بسم اللہ کہیے. اب وضو بنانا شروع کیا تو نام کس کا لیا؟ اللہ کا. لیکن وضو کے بعد جب دعا پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نام لینا پڑے گا محمد رسول اللہ کا بھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کی اتنی ہی دعا یاد کر لیجئے بس. آگے بھی ہے، ترمذی کے الفاظ ہیں، حسن ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. لیکن مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی صرف اتنی ہی دعا آئی ہے، کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس اتنی دعا. اور اتنی دعا کس کو یاد نہیں ہو سکتی؟ جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا. فَيُحْسِنَ الْوُضُوءَ. اچھی طریقے سے وضو بنایا. اچھی طریقے سے وضو بنانا کیسا ہوتا ہے؟ پانی ہاتھ میں لیا، بدنا لوٹا، آپ ایسے دھوئیے. پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں. یہ یہاں تو نل لگے ہوئے ہیں آج کل مسجدوں میں بیٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا 3 بار ہو رہا ہے کہ 5 بار ہو رہا ہے کہ 10 بار ہو رہا ہے. کچھ نہیں میرے بھائیوں، آپ ویسی ٹوٹیاں لگوائیے مسجد کے اندر. ایسے کھولیے، پانی لیجئے، بند کر دیجئے. یہ اور جگہ تو اب وہ لگنے لگے ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں جاؤ گے تو اب ویسے میگنیٹ والے ہیں، بس ہاتھ لگائیے پانی آ جائے گا، ہاتھ لگائیے پانی بند اپنے آپ. بس اس طریقے سے آپ دھوئیے. تو 3 مرتبہ یہ ہاتھ، پھر کلا کیجئے. اس چلو کو بھریے پورا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. جو ہم 3 بار کلا کرتے ہیں اور پھر الگ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک چلو پانی جب آپ لیں تو آدھا منہ میں لیں اور آدھا ناک میں. شروع میں آپ نہیں کر پائیں گے ایسا، لیکن جب عادت بن جائے گی تو ہو جائے گا. شروع پورا ہی منہ میں چلا جائے گا، کبھی تھوڑا سا جائے گا ڈر کی وجہ سے، آدھے سے زیادہ رہ جائے گا. تو لیکن یہ عادت ڈالیے، نماز کے باہر بھی عادت ڈالیے، گھر میں بھی ایسے کر کے دیکھیے، تبھی آپ یہ عادت بنا پائیں گے. آدھا منہ میں آدھا ناک میں سے چڑھائیے کس کے، اور منہ میں جو آدھا پانی ہے اس کو ایسے یہ کر کے یہ کلا کریے، اور یہ انگوٹھا اور یہ انگلی ایسے ناک میں ڈالیے. پھر یہ انگوٹھا پکڑیے، زاد المعاد میں پورا طریقہ ملے گا آپ کو. یہ دیکھیے ایسے انگوٹھا پکڑ کے ناک دبائیے، کس کے جھاڑیے. میں زور سے نہیں کر سکتا ہوں، سردی کا موسم ہے، نہ پتا چلا اصلی گھی یہی نکل آیا. پھر یہ پکڑیے انگلی سے ایسے، اور اس کو دبا کے پھر کس کے کریے، ایسے جھاڑیے، پھر ایسے کر کے آپ جھاڑیے. یہ ایک بار ہوا. پھر ایسے ہی آپ کو دوسری بار کرنا، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں. ایک ہی حدیث میں آپ اسی پانی کو منہ میں بھی لیتے تھے اور ناک میں بھی لیتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی زبردست حدیث ہے. یہ اچھی طریقے سے وضو بنانے میں یہ چیز شامل ہے. اس کے بعد میں 3 مرتبہ چہرہ دھلیے، اور 3 مرتبہ چہرہ دھلنے کے بعد داڑھی جن لوگوں کی ہے، داڑھی، پھر ایک چلو پانی لیں، پھر ایسے کر کے داڑھی کے نیچے ایسے ڈال کے یہ کر کے خلال کریں. یہ 3 مرتبہ چہرہ دھلنے کے بعد یہ چلو پانی بھر کے داڑھی میں ایسے کر کے خلال کریں، ایسے کر کے یہ خلال کریں. پھر 3 مرتبہ ہاتھ دھلیں، دایاں، اور 3 مرتبہ بایاں، اور پھر سر کا مسا. ایسے پانی لے کر یہاں سے شروع کریے، شروع سے یہاں سے شروع کر کے ایسے
نوجوانوں تمہیں زیادہ ڈر لگتا ہے کہ تم جو سلمان خان کے باپ بنے پھر رہے ہو نا، کہیں میرے بال بگڑ نہ جائے تیرے نام جیسی اسٹائل، تو یہ تمہیں زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ایسے نہیں چھلنا ہے، بالکل ایسے کرنا ہے آپ کو، یہ ایسے لے کے یہاں تک لے جائیے، پھر اس کو واپس لائیے یہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا، پھر ان دونوں انگلیوں کو کان میں ڈالیے اور ایسے کر کے اندر ہی اندر گھمائیے، یہ اپنے آپ جگہ ملتی رہے گی، آپ اس کو پھیرتے رہیے اندر ہی اندر ایسے، اور پھر یہ دونوں انگوٹھے جو ہیں یہ اس کو یہاں لا کر ایسے کریے، یہ ہے سر کا اور کان کا مسح جو ایک بار کیا جائے گا۔ یہ ہے اچھی طریقے سے وضو بنانا، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ یہ والا پیر کے اندر بھی یہ خلال ہونا چاہیے انگلیوں کے اندر، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، ایسا شخص جنت کے لیے 8 دروازے کھل جاتے ہیں ایسے شخص کے لیے۔ یہ ہے وضو کے بعد اچھی طرح وضو بنا کر دعا پڑھنے کا فائدہ، اس دعا سے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ مسلم شریف کی حدیث۔ تو پہلے وضو بنائیے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھیں گے آپ تو اس دعا میں نبی کا نام اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ جملہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اتنی دعا کافی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، مسجد میں گئے، اللہ اکبر، اللہ کا نام لیا، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا پڑھنا سب سے افضل ہے۔ سبحانک اللہم بھی پڑھ سکتے ہو، میں تو دونوں پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، ٹھیک۔ اس کے بعد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ نے پورا پڑھ لیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ نماز اگر اللہ کے نام سے شروع کرتے ہو تو نماز ختم کرنے سے پہلے آپ کو محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اگر آخری رکعت ہے تو اس کے بعد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، یعنی نماز ختم کرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے سے پہلے تمہیں جناب محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا۔ وہی بات کی طرف اشارہ کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا آپ کے لیے۔ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، اور دوسرا وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میرا ایک دوسرا نام احمد ہے۔ ابھی میں نے محمد کا معنی بتایا جس کا سب سے زیادہ نام لیا گیا ہو، اب احمد کا معنی دیکھیے کیا ہے۔ احمد کا معنی میرا ایک نام احمد ہے، احمد کا معنی جس نے اللہ کا سب سے زیادہ نام لیا ہو۔ محمد جس کا سب سے زیادہ نام لیا جائے، اور احمد جو اللہ کا سب سے زیادہ نام لے۔ تو اللہ کا سب سے زیادہ نام لینے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صبح سے لے کر شام تک دعاؤں میں دیکھیے صرف اللہ کا نام۔ آنکھ کھلی سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ آنکھ کھلتے ہی جیسی آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، سو کر اٹھنے کی دعا یہی ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا نام آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو دوبارہ زندگی دی۔ الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد۔ نیند کو موت کہا ہے یہاں اللہ کے رسول نے، نیند کو موت کہا ہے، کیونکہ سوتا اور مرتا، لوگ کہتے ہیں نا سوتا مرتا برابر ہوتے ہیں، جیسے سونے والے کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے ایسی مرنے والے کو۔ تو
उस नींद के बाद जब उठते हैं तो उसको जिंदगी क्या कहा? तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदगी, यानी सोकर उठने के बाद दोबारा जिंदगी दी। तो सोने को, नींद को मौत कहा है। सुनो, यहां थोड़ी देर के लिए मौत आती है तो जिंदगी भी थोड़ी देर के लिए मिलती है। 8 घंटे के लिए मौत आई तो 16 घंटे की जिंदगी मिल रही है, बस दुगनी। 8 घंटे आप सोए तो जिंदा कितने देर रहे? 16 घंटे। 16 8 24। अगर आप 8 घंटे की मौत है तो जिंदगी भी 16 घंटे की। 16 घंटे के बाद फिर मौत आ रही है, फिर नींद आ रही है। जब मौत छोटी तो जिंदगी भी छोटी, और जब मौत लंबी मिलेगी तो उसके बाद की जिंदगी भी लंबी मिलेगी। लंबी मौत, मरने के बाद हम जब कब्र में चले जाएंगे, जब ये मौत लंबी होगी तो इसके बाद जब दोबारा उठाए जाएंगे तो वो जिंदगी भी लंबी मिलेगी। ला यमूतु फीहा वला यहया। जहन्नमियों से कहा जाएगा जहन्नम में दाखिल हो जाओ, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी और तुम्हें जिंदा भी नहीं रखा जाएगा, यानी बार बार मारा जाएगा, बार बार जिंदा किया जाएगा, बार बार मारा जाएगा, बार बार जिंदा किया जाएगा। और जन्नतियों से कहा जाएगा खालिदीना फीहा अबदा, अब तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। जब मौत लंबी आएगी तो जिंदगी भी लंबी मिलेगी। अभी मौत छोटी है तो जिंदगी भी छोटी है। ये तबातुल देखिए, ये तसल्सल देखिए मेरे भाइयों। सबसे ज्यादा अल्लाह का नाम लिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सुबह उठे क्या दुआ? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह का नाम। वजू बनाने बैठे तो क्या नाम? बिस्मिल्लाह। अल्लाह का नाम। वजू बनाकर फारिग हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का नाम। मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने खड़े हुए, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का नाम। जो दुआएं पढ़ रहे हैं उसमें भी अल्लाह का नाम। रुकू में जा रहे हैं, सुबहान अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। रुकू में भी दुआ पढ़ रहे हैं तो सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। यही सबसे अफजल और आला दुआ है। सुबहान रब्बी अल अज़ीम तो हम पढ़ लेते हैं, चल जाएगा, छोटी सी दुआ है, ठीक है। लेकिन आला, अफजल और सबसे बेहतर दुआ रुकू की और सजदे की यही है, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। दूसरी दुआ सुब्बूहुल कुद्दूसुर रब्बुल मलाइकति वर्रूह। छोटी दुआ हम लोग कहां याद करते हैं इतनी लंबी लंबी दुआ, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सुबहान रब्बी अल अज़ीम। अरे आपने सिर्फ अल्लाह ही की तारीफ तो कर दी, सुबहान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा वो रब जो सबसे बड़ा है। बस यही तो आपने कहा। आपने अपने लिए क्या मांगा? लेकिन दुआ जब ये पढ़ोगे सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका, यहां तक तो अल्लाह की तारीफ हो रही है, और उसके बाद कहोगे अल्लाहुम्मा इग़फिरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो आप अपने लिए भी तो मांगिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने ये दुआ बताई है कि ये दुआ पढ़ा करो रुकू में भी, और यही दुआ है सजदे की भी, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। देखिए, इस रुकू में भी अल्लाह का नाम, सजदे में भी अल्लाह का नाम। दोनों सजदों के बीच में जब आप बैठेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? एक सजदा करके उठे, अल्लाहु अकबर। अब दूसरे सजदे में जाने से पहले आप क्या पढ़ते हैं? रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली 2 बार ये पढ़ना है। बहुत से लोग ये भी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी। ये ज़ईफ़ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली ये सबसे सही दुआ है। लेकिन चूंकि मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज भी आए हैं कि अल्लाह के नबी नमाज में ये भी दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी। चूंकि इसका लफ्ज नमाज के लिए आया, नमाज में पढ़ते थे। ये कंफर्म नहीं है कि दोनों सजदों के बीच में पढ़ते थे, लेकिन दोनों सजदों के बीच के लिए अलग हदीस आई है मुस्लिम में कि आप दोनों सजदों के बीच में रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली पढ़ते थे। और अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी ये दुआ नमाज में पढ़ते थे। आप चाहें तो इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों सजदों के बीच का हिस्सा भी नमाज का हिस्सा है, आप उसको उधर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल दुआ यही है रब्बिग़फिरली, रब्बिग़फिरली। तो यहां पर भी अल्लाह का नाम आ रहा है। नमाज शुरू की तो अल्लाह के नाम से,
اللہ اکبر. اب نماز ختم کر رہے ہیں تو اللہ کے نام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نام پر. نماز کا دی اینڈ بھی ہو رہا ہے تو اللہ کے نام پر. بچوں جاؤ بھائی، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ یا تو بیٹھ جاؤ یا جاؤ. تو یہ ہے اللہ کا نام. اچھا اب نماز ختم، پھر بھی بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب بیٹھے ہیں، نماز سلام پھر لیا، پھر بھی اللہ کا نام. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام. یہ سب اللہ کے نام ہی لیے جا رہے ہیں. احمد کا معنی جو اللہ کا سب سے زیادہ نام لے. بتاؤ اللہ کا سب سے زیادہ نام کس نے لیا؟ پوچھو اپنے ہندو بھائیوں سے. کھانا کھاتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ نہیں معلوم. پوچھو ان سے صبح اٹھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ نہیں معلوم. ان کو بس بہت زیادہ خوشی ملے، بہت زیادہ خوشی، تب کہتے اوہ رام، بہت زیادہ خوشی اوہ رام. یا بہت زیادہ تکلیف ہو، گرے ایکسیڈنٹ ہو، گرا زمین، ہائے رام. بس دو ہی موقع پر ان کے ہاں رام یاد آتا. رام تو ایک پروش، ایک انسان تھا. پوچھو پربھو